علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ مکہ شریف کے ایک صوفی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کے وسلم۔ گنبد خضرا کی کھڑکی کھول دی جائے تو دنیا سے کرونا وائرس کی آفت ٹل سکتی ہے، اور ہوں، اس حوالے سے سنن دارمی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما رضی والے اللہ واقعے تعالیٰ۔ سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے، بلکہ کیو ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن جنید اقبال صاحب نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باقی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم پر اللہ حاضری علیہ دے کر وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد صلی طلب اللہ کرنی علیہ چاہیے وسلم۔ اور دعا کرنی چاہیے۔ پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو میں بھی حق میں ہوں کہ روزہ شریف دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی یہ جو کچھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس میں باقی عقائد امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جنید اقبال صاحب، یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے۔ میرے بھائیو، جہاں تک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے ارض پہ چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ایون امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری، جنہیں اہل حدیث جو ہیں وہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک دوسرے شیخ الاسلام جو صوفی شیخ الاسلام تھے، امام علی السبکی المتوفہ 756 ہجری، ان کے خلاف باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور ان کا رد کرنے کی کوشش کی۔ میں تو خیر دونوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، دونوں ہی ایکسٹریم رویوں پہ ہیں، بل اس میں انہوں نے خود یہ بات مانی، فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے کہ قبر رسول کی حاضری اس روئے ارض کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے اس کے اوپر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ پاکستان والوں نے تو ادھر پاک پتن میں بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، اصل میں جو بہشتی ٹکڑا ہے وہ مدینہ شریف میں ہے، جس پہ امام بخاری نے پھر باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں اسی روضہ شریف والے پورشن میں ریاض الجنہ کے اندر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے کے مصائب پہ صبر کرو، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا اور مدینے کو نہیں چھوڑے گا، میں قیامت والے دن اس کا شفیع بنوں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص مدینے میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، مدینے سے باہر یعنی نہ نکلے۔ جو مدینے میں مرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن، نبی الاسلام نے فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا، دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی الحمدللہ، اور تیسری تو اللہ نے ان کو تحفہ دیا کہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہوئے الحمدللہ۔ تو وہ بابرکت جگہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 4 کتابوں میں کم از کم ملتا ہے، الموطا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی وہ اپنے گھر سے مدینہ شریف سے نکل کے کسی جگہ سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں ایکٹیویٹیز میں پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر نبی الاسلام کے قبر مبارک پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں آتا ہے یا ابا، اے میرے باپ آپ پہ سلام، اور یہ آپ کی روٹین تھی۔ تو اس سے صحابہ کرام کا جو شغف ہے قبر رسول کی حاضری کا وہ پتہ چلتا ہے۔ پریکٹیکلی تو اب خیر قبر تک کو پہنچ نہیں سکتا، یہی سارے رولز اب جالی شریف کے لیے بھی لگیں گے کہ جالی کے باہر اب تو خیر انہوں نے باقاعدہ وہ 3 سوراخ بنائے ہیں، ایک بڑا سا سوراخ ہے اور اس پہ لکھا ہے یہ نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس کی سیدھ میں ہے، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، کیونکہ قبریں اس طرح بنی ہیں کہ سب سے آگے نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے، نبی الاسلام کی پیٹھ والی سائیڈ پہ جہاں آپ کی کمر کی سمجھ لیں سینٹر بنتا ہے نا، ادھر سیدنا ابو بکر کا جو ہے وہ چہرہ ہے،
اور جہاں پہ سیدنا ابو بکر کی کمر بنتی ہے نا ان کے پیچھے سیدنا عمر کا چہرہ اور یوں، اور یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ المستدرک للحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے۔ تو روضہ شریف پہ بھی جو حاضر ہوگا اسی طریقے سے سلام عرض کرے گا، اس پہ تو اجماع ہے۔ روضہ شریف پہ حاضر ہوں، روضہ شریف جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ایک، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ بھی مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روضہ شریف پہ جا کے جب آپ دعا کریں اللہ کے حضور تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ باقی روضہ شریف پہ جا کے نبی الاسلام سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے، وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ صلاۃ والسلام عرض کریں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر میں، قبروں کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ تو یہ سلام کا جواب دینا، روح کا لوٹنا، یہ برزخی ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ حصی ہے اور دنیاوی ہے تو پھر ہم اس کو اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی والا جواب دیں گے کہ اگر یہ دنیاوی ہی ہے تو قبر مبارک سے پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ فزیکلی سن رہے ہیں تو پھر جواب فزیکلی آنا چاہیے، تو کسی نے کبھی فزیکل جواب تو نہیں سنا، تو وہ جواب بھی برزخی ہے اور ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ سلام کو پہنچا دے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہاں سے بھی صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، بل وہ ظاہر ہے زیادہ متبرک جگہ ہے، ضرور جائیں۔ باقی جو گنبد خضرا کی کھڑکی والا جو مسئلہ ہے نا، وہ اکثر پوسٹیں بھی شیئر ہوئی ہوتی ہیں، گنبد خضرا کے اوپر ایک کھڑکی ہے جی۔ پہلی بات ہے گنبد خضرا تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھا، یہ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد 668 ہجری میں ایک فاطمی بادشاہ تھا جس نے منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گنبد لا کے سیدہ عائشہ کے حجرے کی چھت پہ رکھ دیا تھا۔ اگر وہ گنبد ہٹا بھی دیا جائے تب بھی نبی علیہ السلام کا قبر مبارک جو ہے وہ ایک حجرے کے اندر ہے، اور وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی حدیث کے تحت حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے، وہیں پہ اسی چارپائی کے نیچے قبر نکلوائی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی مزار یا کوئی کمرہ بنایا گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ ورنہ تو باقی صحابہ کرام کے مزار، نبی علیہ السلام کی اپنی 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں جو جوان فوت ہوئی ہیں، ان کے تو مزار نہیں آپ نے بنوائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ویسے بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ڈرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے اس طرح کی، اسی لیے انہوں نے گنبد خضرا نہیں رکھا۔ حالانکہ اسی دور میں صحابہ ہزاروں زندہ ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں قبۃ الصخرہ رکھا گیا تھا، یہ جو چٹان، ڈوم آف دا راک جسے کہتے ہیں، وہ گولڈن تھا اتنا بڑا یروشلم میں، وہ صحابہ کے دور میں رکھا گیا۔ اتنا مہنگا گنبد، آج تک دنیا ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح کا ایک روضہ شریف پہ بھی وہ بنا کے رکھ دیتے، ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے، وہ سادہ ہی اس طرح چلتا رہا۔ یہ بعد میں 668 ہجری میں رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر کوئی روشن دان تھا، اس کے ایگزیکٹ اوپر انہوں نے وہ گنبد کا بھی روشن دان کھولا ہوا ہے۔ تو پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ جو یہ حضرت عائشہ والی روایت پیش کرتے ہیں سنن دارمی سے کہ وہ گنبد کی کھڑکی نہیں کھولی تھی، گنبد ہے ہی نہیں سی تو، وہ چھت کی کھڑکی کا واقعہ، اور یہ واقعہ بھی، اس کی روایت بھی کمزور ہے۔ یہ عمر بن مالک النکری راوی ہیں، ثقہ ہیں، صدوق ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں ابو الجوزا سے، وہ بھی ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔
لیکن جو ان کی آپس کی جو روایت ہے نا، یہ روایت غیر محفوظ ہوتی ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اسے جرا مفسر کہتے ہیں، وہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے التہذیب التہذیب جو اسماء و رجال کے اوپر، اور آپ سمجھ لیں کہ حدیث کے فن کے اوپر ایک کتاب پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جرا مفسر ہے. امام ابن عدی نے بھی کہا ہے کہ کم از کم 10 روایتیں ایسی ہیں جن کے اوپر منکر روایتیں ہیں اس کی، جو بیان کی ہیں عمر بن النکری مالک النکری نے ابو الجوزا سے، ان میں یہ روایت بھی شامل ہے. تو کہ جی وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ کھڑکی کھول دو روشن دان اوپر چھت کی، تو ایکسپوز ہو جائے گا آسمان اور بارش شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش والا سال کہلایا، سبزہ ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی والا مسئلہ حضرت عمر کو تو نہیں پتہ چلا. صحیح بخاری میں موجود ہے 1010 نمبر حدیث، 1010 نمبر. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی قحط پڑتا تو ہونا تو چاہیے تھا وہ کھڑکی کھلوا دیتے، یہ نہیں ہے. تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نماز استسقاء کے بعد، کہتے ہیں کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے. اب تو ظاہر آپ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی. انہوں نے تو کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے. اس طریقے سے وہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں. قبر رسول پہ ایک جو ہے وہ اعرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اور اس طریقے سے دیکھیں وسیلہ اور توسل ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آپ مانگ سکتے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. وسیلہ کے نام پہ دھوکہ. وسیلہ اور چیز ہے، وسیلے سے ہمیں کوئی انکار ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہ جا کے مانگیں. اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک سفر کے دوران جب پانی ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے تو ہاتھوں کی برکت ہم نے کئی دفعہ دیکھی، اپنا ہاتھ رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو وہ پھر وہ چشمہ اگر جاری ہوا ہے تو وہ قبر رسول پہ جا کے بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں، جو بعد میں شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں اور فضائل درود میں لکھ دیا، اور فضائل سنت میں لکھ دیا الیاس قادری صاحب نے کہ جی وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی علیہ السلام نے 550 سال بعد 555 ہجری میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں سر یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا بوسے کے لیے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا آپ ہاتھ مبارک نکالیں اور اس میں آپ رکھ دیں. میں نے تو دیکھا بھی ہوا ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا. سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھے، ان کو پتہ تھا اب رسول اللہ سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، نیور. ہاں ہمارا صلاۃ السلام ان تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، قبر مبارک میں زندہ ہے، جسم سلامت ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. دیٹس آل. کمیونیکیشن نہیں آپ کر سکتے. ورنہ اما عائشہ 47 ایئرز اسی حجرے میں رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوں. یا جب وہ جمل کے لیے نکلی تو رسول اللہ آواز دے کے روک لیتے. بعد میں جو وہ شرمندہ ہوئیں حضرت علی کے خلاف جو معاملہ ہوا تو اسی وقت رسول اللہ ان کو روک لیتے. سب جھوٹ چل رہا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں. یہ ساری روایتیں کمزور ہیں، ان کا کوئی اصول محدثین کے اوپر یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے. الٹا اس کے بالکل اپوزٹ بات مل رہی ہے. حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے، نہ کہ آپ نے جا کے قبر پہ مانگنا شروع کر دینا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ آیا قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سورہ نساء آیت نمبر 64. تو اس کے تحت تو قیامت تک جو بھی کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ اور رسول اللہ سے بیان کرے، پہلی تو بات ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آیت. اس میں تو ہے منافقین جو ہے وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے دوسروں سے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جب انہوں نے یہ ظلم کاری لیا تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ بھی اللہ کے حضور ان کی سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کہ انہوں نے طاغوت سے جا کے فیصلہ کیوں کروایا. جب رسول اللہ کو مان رہے ہیں، قانوناً تو مسلمان ہی تھے نا وہ، تو آپ سے فیصلہ کرواتے. یہ کانٹیکسٹ تھا. تو بالکل نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کرائیں گے. ایون اپنے ہر مسئلہ لے کے جائیں گے. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، دعا کرواتے تھے جا کے. اور پھر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نہیں لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے. حضور سے جا کے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ بارش دیں، کہتے تھے اللہ سے دعا کریں. حضور سے کہاں سے مانگتے تھے؟ وہ دعا کرواتے تھے. تو دعا اگر حضرت عمر نے کرانی ہوتی قبر پہ جا کے تو کروا لیتے.
وفات کے بعد والا معاملہ ڈفرینٹ ہے. وفات کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, دعا مانگیں گے. اور کہتے ہیں نہیں جی وہ وفات اور یہ زندگی کا فرق آپ کر رہے ہیں, پھر ہمیں مجبوراً ایک ذرا نچلے لیول پہ اترنا پڑتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر اور علی کا 6 مہینے تک اختلاف رہا, بخاری مسلم میں آتا ہے, ثقیفہ بنی ساعدہ والا ایشو خلافت کا, اس وقت تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ سے جا کے قبر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا وصی کون ہے, آپ کا سکسیسر کون ہے. کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے یہ. اچھا, ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی, تو نبی علیہ السلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئے, نبی علیہ السلام نے کسی کام پہ بھیجا تھا, تو واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے, پنڈلی ٹوٹ گئی, تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے پنڈلی باندھ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا. تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس طرح مطلب زخمی ہو گئی ہے. وہ بھی حضور کے پوچھنے میں بتایا, تو اسی کہا جی یا رسول اللہ تھوڑے پیچھے لت پنوا آیا جی, میں اے دیکھ لو, ٹھیک ہے, آپ کے پیچھے ٹانگ میں نے تڑوا لی ہے. وہ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو کہا یا رسول اللہ چھلانگ لگائی تھی. تو آپ فرمائے ادھر کر, ٹانگ سیدھی کی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. اسی ٹائم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ اب یہ تو یعنی یہ معجزہ ہے نا, عقل کو عاجز کر دینا, یعنی یہ فزیکل فنامنا کو توڑنے والی چیز ہے نا, اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے, ہڈی تو جڑ ہی نہیں سکتی اتنی جلدی, لیکن وہ معجزہ ہے. تو اب اگر کوئی اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہے کہ میری جب ہڈی ٹوٹے گی تو میں جا کے قبر رسول پہ جا کے کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیں, یہ کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور وفات کے بعد کیا پروٹوکول ایک طریقے کا ہے, تو پھر سر آپ میں سے کون ہے جو عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہو کہ ایک ٹانگ توڑوا کے جا کے قبر پہ ٹھیک کرا لیں, پورے پاکستان کو اپنے فرقے کا کر لیں؟ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. پھر یہ کہیں گے نہیں وہ معاملہ اور ہے, یہ معاملہ اور ہے. اس کمیونیکیشن گیپ کو آپ سمجھیں گے, دنیا اور آخرت میں فرق ہے. اس لیے جنید اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ اس قسم کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں اس طریقے کے ٹرینڈز نہ چلائیں, کوئی علم دین حاصل کریں, اور یہ بابوں کے جو ریلیجن ہے اس سے باہر نکلیں, کتابوں کے ریلیجن پہ آئیں جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں چیزیں. آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت چھوڑی, المستدرک الحاکم میں, الموطا امام مالک میں آتا ہے, اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑے, کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, قرآن کو پکڑنا ہے. تو قرآن اور سنت کے عقائد لے کے چلے, نہ کہ اس قسم کے عقائد. اور پھر اب جب ان عقیدوں کے بارے میں کوئی بولے گا نا تو اس کو فوراً کہیں گے یہ تو گستاخ ہے, نبی علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہا. تو پھر آپ سر ہمیں نہ گستاخ کہیں, آپ پہلے حضرت عمر کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے عظمت کو نہیں مانا, اور جا کے انہوں نے کہا انا کننا نتوسل, پہلے تو ہم یہ کرتے تھے, یہ ہوتے تو کہتے ہیں ان منکر ہو گئے ہو, ان وابی ہو گئے ہو. انہوں نے تو یہی کہنا تھا. میں تو ان کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں, اسی سسٹم میں سے نکل کے آیا ہوں. تو اس قسم کی جو مثالیں دیتے ہیں گنبد خضرا کی کھڑکی کی, اور وہ بڑا لوگوں نے فیس بک پہ بھی چڑھایا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیوں ہے, یہ پوچھیں. وہ کھڑکی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اوپر قبر رسول کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا, تو وہ چھت میں انہوں نے وہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے کہ چلو کھول کے وینٹیلیشن اندر کروا لیں. ظاہر ہے پھر اگر وینٹیلیشن نہیں کریں گے تو اندر جالے بن جائیں گے. اب یہ باتیں ان کے ساتھ کریں, یہ کہتے ہیں وہ گستاخ ہو گیا. تو یہ پھر یہ ہر سال جو ہے سعودی حکومت پینٹ کیوں کراتی ہے گنبد خضرا کو؟ ایک بار کرا کے چھوڑ دینا, پینٹ اتر جاتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, دھوپ پڑتی ہے, لکڑی کے اوپر ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو پینٹ کرواتے ہیں. میرے کو پیا بھی آ جائے پینٹ. وہ جیلم کا ایک بندہ تھا نا, وہ جو پینٹ کرتا تھا, اس نے مجھے دیا ہے پینٹ. جب وہ اترا نا تو میرے پاس رکھا ہوا ہے کچھ, تو وہ ہم میلاد کے مہینے میں نا وہ تبرکات میں فری زیارت کرایا کرتے سا, ادو پیسے نہیں, ادو بھی فری. تو ٹکٹ لایا ہونا ہے نا, تو وہ پڑا ہوا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اتر جاتا ہے. اب اس کو آپ روحانی مسئلہ نہ کوئی بنا لیں. گنبد خضرا کا سایہ کوئی نہیں جناب ہے, انہیں زمین پہ نہیں پڑتا. وہ پائی اتلی منزل تے زمین تے کہ تو پوے, اوپر والی منزل پہ پڑتا ہے. چھت پہ تو آپ کی بھی چھت پہ کئی چیزیں ہیں جن کا سایہ نیچلی والی زمین پہ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, او جی اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا, بیٹھتے ہیں جناب, پرندوں نے بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں, باقاعدہ صفائی ہوتی ہے. غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں. خانہ کعبے کے اوپر سے کہتے ہیں پرندہ نہیں گزرتا, وہاں کے اوپر تو ان کے وہ جو فوجی اور شرطے جو بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, کہتے جی اینج گھول پچھوں آتے ہیں, اینج کر کے اینج کر کے لنگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اینج نہیں لنگتے, اتنا احترام کرتے ہیں.
اچھا غول والے تو اتنا احترام کرتے ہیں اور ڈردے نے، تو یہ پاکستانی جو چھوٹی چھوٹی کینچیاں لگا کے غلاف کعبہ کاٹ کے ادھر لے آتے ہیں، ان کی کینچی تو کوئی نہیں کھنڈی ہوتی، وہ کیوں نہیں ہوتی کھنڈی؟ سب کچھ کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باقی کورونا سے جان چھڑانی ہے، دعائیں کریں اور اپنے کرتوتوں کے اوپر بھی دیکھیں. اور مجھے غامدی صاحب کی بات یاد آئی، اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ اٹھا تھا 3-4 سال پہلے، تو اس وقت نا تقی عثمانی صاحب نے اس وقت بھی ایک وہ چیز چھوڑی تھی کہ 70,000 دفعہ سورہ الشمس پڑھ کے نا تو نبی الاسلام نے خواب میں ایک بزرگ کو کہا کہ وہ ٹل جائے گا صاحب. تو اس پہ غامدی صاحب نے کہا تھا بڑے احترام کے ساتھ، قرآن نے اور سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ عذاب آتے کیوں اور ٹلتے کیسے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو مستحق نہیں کر لیتی کہ اس سے نعمت چھن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے. اور اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی نا تو اس کی حالت صحیح واپس بھی نہیں آئے گی. کرتوت ہم نے صحیح کوئی نہیں کرنے ہیں، ہم نے اس قسم کے ٹوٹکے اپنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ پہنچ جائیں تو فلاں جگہ چلے جائیں تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں. سر بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے قرب قیامت میں ایک حبشی کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ تو جب وہ اس طرح کی جو آفت آنی ہے وہ تو آ جانی ہے. مسلم شریف میں یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی، چونکہ حضرت حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا، پھر یزید نے چڑھائی کر دی مدینہ شریف میں، 3 دن مسجد نبوی بند رہی. مسلم شریف میں واقعہ ہرا کا بخاری میں ذکر موجود ہے، ڈیٹیل آپ کو تاریخی کتاب ملتی ہے. لیکن مسلم شریف میں خانہ کعبہ کو جو غلاف کعبہ جل گیا ہے یزید کے دور میں عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کے دوران، وہ تو موجود ہے. پھر دوبارہ جاج ابن یوسف کے دور کے اندر خانہ کعبہ ڈیمیج ہوا ہے. تو وہ ابرا کے لیے ایک ہی دفعہ لشکر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے. اس طرح یہ روز روز نہیں ہے اس طرح کے معاملات ہوتے، نہ ان کو لے کے اس طریقے سے چلنا چاہیے. لہٰذا ٹرینڈ چلانے بند کرو، کوئی صحیح گال امت نو دسو جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے. یہ جذباتی ڈاکٹرائن نہ بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا؟